اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب کوئی جلسے کی دعوت دیتا تھا نا تو فرماتے کہ ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پہنچنے کی۔ تو کسی شاگرد نے، حجت والے نے کہا کہ حضرت آپ انشاءاللہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کا حکم تو ہے لیکن انشاءاللہ سے وعدہ تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہا انشاءاللہ بیوی کو طلاق دوں گا، طلاق ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی۔ نہیں میں آپ تو انشاءاللہ کہہ دیتے، تو لہٰذا بیچارے کا تو رول گیا وہ، وعدہ تو آپ کا نہ ہوا نا۔ اور میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ جس دن جانا ہو میرے پاس کرایہ ہی نہ ہو، ان سے تو میں لیتا نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی مجھے پتہ نہیں جو بلا رہا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے، دین والا ہے نہیں ہے، اس کے گھر کا کھانا کیسے ہوگا۔ حضرت میرے خود تشریف لاتے اپنے کرائے سے، اور ساتھ آپ کے چنے ہوتے تھے اور گڑ جو ہے نا دیسی گڑ، اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بڑی ہوتی تھیں، بس وہ مسجد میں چھپ کے بیٹھ کے کھا کے گلاس پانی پی لیتے تھے، بس روٹی ہو گئی۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے حضرت، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں جب ایوب خان کا اقتدار نصف النہار پہ تھا، سورج کی طرح چمک رہا تھا، دنیا ڈر رہی تھی اس کے نام سے، اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس نے امیر آف کالا باغ گورنر پنجاب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے لیکن نکاح حضرت لاہوری پڑھائیں۔ امیر آف کالا باغ جو تھے نا وہ گورنر تو تھے لیکن علماء کا بڑا متقد تھا۔ وہ حضرت کے پاس آیا، انہوں نے کہا حضرت اب میں بہرحال بات تم گورنر ہوں، اب میرے ذمہ انہوں نے لگا دیا ہے، مہربانی کریں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ میرے پاس آ گئے، میں چلوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ پر میں حضرت جو کہیں گے آپ کا وہی ہوگا، پر میں ایک تو میرے لیے سواری نہ بھیجی جائے، میں اپنے سائیکل پہ آؤں گا، سائیکل پہ جاتے تھے میں اپنے سائیکل پہ آؤں گا، اور جو وقت مقرر ہو جب میں آؤں تو مجلس تیار ہو، اور بس میں خطبہ پڑھوں گا، نکاح پڑھاؤں گا، ایجاب قبول کروں گا، اور نہ ہدیہ لوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ واپسی پہ میں سواری لوں گا، میں اپنے سائیکل سے واپس آؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت ساری شرطیں قبول ہیں، میری نوکری بچائیں، نکاح تو پڑھائیں۔ تو امیر آف کالا باغ نے انتظام کر دیا، گیٹ سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونا عذاب تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک حضرت آئیں گے، سائیکل پہ بالکل نہیں روکنا۔ سائیکل پہ آئے، سائیکل باہر کھڑا کیا، مجلس تیار تھی، بیٹھتے خطبہ شروع کر دیا، ایجاب قبول کرایا، نکاح ہو گیا، دعا ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایوب خان پیچھے دوڑتے رہے کہ کچھ دے دوں، لیکن امیر آف کالا باغ نے اشارہ کیا بالکل نہ دوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے دعا کے حضرت بد دعا کر دے تمہیں۔ بس سائیکل پہ بیٹھے واپس آ گئے۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک دفعہ بغداد میں جس محلے میں امام صاحب رہتے تھے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بکری کسی کی چوری ہو گئی، تو آپ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ 6 مہینے تک بازار سے گوشت نہیں لانا ہے، پتہ نہیں وہ چوری والی بکری کا ہو۔ اب یہ باتیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو ان کا مقام ہے جن کو اللہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی